یہاں بھی علماء ایک اور اہم بات جو ہے جو علماء نے لکھی ہے کہ نہی علی المنکر جب فرض ہو جائے نا گناہوں سے روکنا، شیطان کیا کر رہا ہوتا ہے، آپ کو آ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہارے اندر تو ریا ہے، تم تو فنڈر بننے کی کوشش کر رہے ہو، تو شیطان کی ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے، آپ اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ان وسوسوں سے متاثر ہو گئے کہ مجھ میں تو ریا ہے، میں تو بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہوں، اس سے کیا ہوگا، معاشرے میں برائی اور پھیلے گی اور سب لوگ یہی سوچ کے بیٹھ جائیں گے، تو پھر برائی ختم کون کرے گا معاشرے سے۔ اس سے بھی آگے کی بات علماء نے لکھی ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ نیکی کر رہے ہوتے ہو آپ کے دل میں وسوسے آتے ہیں کہ میں ریا کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے نماز شروع کر دی، اب آپ بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہے ہو، کوئی شخص آ کے آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی تعریف کر رہا ہے، واہ ماشاءاللہ آپ تو بڑے بزرگ ہیں، نمازی ہیں، انسان کے دل میں لڈو پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں کیا وسوسہ آتا ہے کہ یار میں نہیں پڑھتا اب نماز، دیکھو میرے دل میں تو دنیا آ گئی ہے، اللہ کے لیے تو میں پڑھ نہیں رہا۔ یہ بھی غلط ہے، نماز تو پڑھنی ہے آپ نے، ریا آئے نہ آئے اس کی پرواہ نہ کریں، جو چیزیں فرض ہیں وہ کرنی ہے، وہ ریا کا علاج کی کوشش کریں، دکھلاوے کے علاج کی کوشش کریں، نماز نہ چھوڑیں آپ۔ اور حقیقت میں یہ ہے کہ یہ دکھلاوا نہیں ہے، یہ دکھلاوے کا وہم ہے۔ اگر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے اور آپ کو خوشی ہو رہی ہے تو اس کو دکھلاوا نہیں کہتے، یہ دکھلاوے کا وہم ہو گیا ہے، آپ کو اس کو دکھلاوا نہیں کہتے۔ یہ تو انسان کی نیچر ہے کہ جب کوئی آپ کی اچھائی پہ تعریف کرے گا تو آپ خوش ہوں گے۔ تو یہ بہت سارے شیطان کے حربے ہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے شیطان استعمال کرتا ہے تاکہ آپ کو عمل پہ حوصلہ افزائی نہ ملے۔ پہلے شیطان کیا کرتا ہے، آپ کو عمل سے ہی روکتا ہے، لیکن جب آپ عمل کرتے ہیں نا تو اس طرح کے دائیں بائیں وسوسے ڈال کے آپ کو پھر وہ عمل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار تمہارے عمل کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تم تو دنیا کے لیے کر رہے ہو، تمہارے تو مزہ آ رہا ہے اس کام میں، اور تمہیں تو یہ ہو رہا ہے، پیسے مل رہے ہیں، یا کچھ بھی، جیسے قاری لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو، پیسے بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بات نہیں یار، تمہیں پیسے مل رہے ہیں، تم چرس بھی تو بیچ کے پیسے کما سکتے تھے نا، تم نے ایک حلال کام کیا اور ایسا کام کا انتخاب کیا جس سے قوم کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کو تم نے ذریعہ آمدن بنائے، تو بڑی زبردست بات ہے۔ ایک فوجی جب جہاد کرتا ہے اس کے دل میں وسوسہ آتا ہے کہ مجھے تو اس جہاد کی تنخواہ ملتی ہے، یہ بھی وسوسہ ہے، علماء کہتے ہیں، اس لیے کہ اس سے شیطان آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے، آپ کے اندر سے حوصلہ ختم کرتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ شیطان کو کیا جواب دینا چاہیے، بھائی میں اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوں، میں کوئی اور بھی تو بزنس کر سکتا تھا نا پیسہ کمانے کے لیے، میں کچھ بھی کر سکتا تھا، میں نے اس شعبے کا انتخاب کیا، اس کو اپنا پیشہ بنایا میں نے، تو ایسے مبارک شعبے کا میں نے انتخاب کیا، تو اس پہ انشاءاللہ بے شک تنخواہ لیتے ہوں، جہاد کا اجر پورا ملے گا، شہید ہوئے تو شہادت کا اجر ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے، آپ نے فرمایا ایک آدمی اپنی زوجہ سے خواہش پوری کرتا ہے، اس پہ بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، بیوی سے تو خواہش پوری کرنے پہ کیوں ثواب مل رہا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ حرام کے ذریعے بھی تو کر سکتا تھا نا، تو وہ حرام سے بچ کے حلال کی طرف جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے کہ جب وہ گناہ کرے تو اس کے گناہ کو تو تم کاؤنٹ کر رہے ہو، جب گناہ سے بچ کے حلال کی طرف جائے تو اس کی نیکی کو تم کاؤنٹ نہیں کر رہے۔ تو اسی طرح یہ شیطان کے وسوسے ہیں جو آپ کو حلال سے اور نیکیوں سے روکتے ہیں۔ تمام وسوسوں کا دروازہ اس آیت نے